ایسی بے حیائی کرنے سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر لعنت فرماتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، خدا کے لیے حضور جو دین لے کر آئے اسے اپنے سینے سے لگاؤ، مشرکین کی راہ پہ نہ چلو، کافروں کی راہ پہ نہ چلو، ہیرو ہیروائن کی راہ پہ نہ چلو، کیونکہ اللہ ایک مرتبہ جس پہ لعنت کر دیتا ہے پھر اس کی بنی بگڑ جاتی ہے اور وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تو تنگ اور چست لباس پہننے والوں پر ایسا کہ جسم کے ساخت نظر آئے، جسم کے نشیب و فراز نظر آئے، اللہ اکبر، اگر مرد بھی اتنا چست اور تنگ لباس پہنے تو اس کے جسم کو دیکھ کر مرد کے جذبات خود بھڑکیں گے، مرد کے سامنے آئے گا تو دل و دماغ میں غلط خیالات اور غلط وسوسات پیدا ہوں گے۔ اس لیے بلکہ معاذ اللہ اب لوگ تو اتنے بے حیا ہو گئے، مجھے کہتے ہوئے بھی حیا آتی ہے، اب مجھے بھی تو حیا کا کام کرنا ہے، کہتے ہوئے بھی حیا آتی ہے، اتنی تنگ پینٹ پہن کر اور وہ بھی جینس اور شارٹ کرتے پہن کر مسجد میں آتے ہیں کہ سجدہ کرتے ہیں تو ٹی شرٹ اوپر اچک جاتا ہے یا شارٹ شرٹ اوپر اچک جاتا ہے اور جو تنگ پینٹ ہے وہ یوں پلٹ جاتی ہے تو ناف کے نیچے کے سارے حصے نظر آتے ہیں۔ اب اس کی تو نماز گئی، جو پیچھے کھڑا غریب ہے اس کی نماز بھی معاذ اللہ خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ تو بتائیے جو قوم مسجد میں آ کر کے بے حیائی کرے وہ قوم حیا کے کام کہاں کرے؟ اس لیے اور یاد رکھیے یہ جو ہم آپ کر رہے ہیں ایسا نہیں کہ یہ حضور کو نہیں معلوم تھا، میرے رسول نے آج سے 1450 سال پہلے مسجد نبوی کے منبر پہ بیٹھ کر اس کی خبر دے دی تھی۔ آقا نے فرمایا ایک دور آئے گا کہ لوگ بے حیائی کے کام کریں گے، مرد ننگے ہو جائیں گے، عورتیں ننگی ہو جائیں گی۔ صحابہ نے منہ چھپا لیے، یہ جملہ سن کر لوگوں نے منہ چھپا لیے اور عرض کیا یا رسول اللہ ایسا بھی ہوگا، لوگ ننگے گھومیں گے؟ آقا فرماتے ہیں ہاں، کچھ تو مکمل ننگے گھومیں گے، کچھ تو کپڑے پہن کر ننگے ہوں گے۔ اس کی حضور کپڑے پہن کے ننگے؟ آقا فرماتے ہیں ہاں، یا تو پتلے پہنیں گے یا موٹے پہن کر اتنے تنگ پہنیں گے کہ کپڑے پہن کر بھی ان کے وہ جسم کے اعضاء نظر آئیں گے جس کا دیکھنا اور دکھانا حرام ہے۔ اب میں اس کی آگے کوئی تفسیرہ نہیں کر سکتا، میری زبان حیا خاموش ہے، لیکن آج لوگ کہتے ہیں روزی کی تنگی، روزی کی تنگی مطلب مولانا تعویذ دیجئے۔ میں کہتا ہوں جہاں کسی نے جادو کیا ہو اور روزی تنگ ہوئی ہے وہ تعویذ سے حل ہو سکتی ہے، لیکن آپ کی بے حیائی کی وجہ سے خدا آپ پہ لعنت کرے اور اس پر اس کی تنگی آ جائے تب وہ تعویذ سے ختم نہیں ہو سکتی۔ بے حیائی کا خاتمہ ہوگا تب کہیں جا کر کے آپ کی رزق کی تنگی ختم ہوگی۔ آپ ننگے سر گھوم رہے ہیں، یہ بے حیائی ہے۔ ننگے سر کھانا پینا، ننگے سر استنجا کرنا، بیت الخلاء میں جانا، اس سے روزی تنگ ہوتی ہے، اس سے رزق میں تنگی آتی ہے، بلکہ روزی کی تنگی اس پر بھی آتی ہے۔ ننگی ننگی گندی گندی بے حیائی کی مذاق کرنا، آقا کریم نے فرمایا اس سے بھی اللہ روزی کو تنگ فرما دیتا ہے، روزی سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ لیکن یہاں دیکھو جب یہی بات چھوٹے سے بچے کو گالی، ارے ڈھوٹا اگر ڈھوٹا جو ہے وہ بیٹھ گیا اور تاغ اجڑ گئے تو ہمارا مزدور تاغ کو گالی دیتا ہے، لوم کو گالی دیتا ہے، یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، ہنسنے کی بات نہیں ہے۔ میں نے قصاب کو دیکھا ہے چھری چلا رہا ہے، نہیں چل رہے تو چھری کو گالی دے رہا ہے، لوم مزدور تاغ اجڑ گیا تو تاغ کو گالی دے رہا ہے، ارے رستے میں کیچڑ آ گیا تو رستے کو گالی دے رہا ہے۔ تو کتنا بے حیا ہو گیا مسلمان۔ سرکار قریب نواز فرماتے ہیں جس نے گالی دی اور توبہ نہیں کیا مجھے ڈر ہے جب وہ مرے گا تو کافر ہو کر مرے گا۔ آپ نے گالی کو سمجھا کیا ہے، لیکن چونکہ حیا کا خاتمہ ہوا اس لیے یہ ساری تباہی مچی۔ تو یاد رکھیے حیا کا پیکر بنیے۔ اب سوچو، جاتے جاتے آخری بات کہہ کے جاتا ہوں، چھری کو گالی دینا بے حیائی ہے، رستے کو گالی دینا بے حیائی ہے، لوم کے تاغ اجڑ جائے اس کو گالی دینا بے حیائی ہے، تو نبی کو گالی دینا کتنی بڑی بے حیائی ہوگی۔
آپ کہیں گے کیا دنیا میں کوئی ایسا بھی ہے جو نبیوں کو گالی دیتا ہے، ولیوں کو گالی دیتا ہے؟ میں کہتا ہوں ہاں، تمہارے درمیان کچھ لوگ ہیں جو نبیوں کو گالی دیتے ہیں، ولیوں کو گالی دیتے ہیں۔ گالی کا مطلب کسی کے مرتبے سے اس کو نیچا کہنا، یہ گالی ہے۔ جیسے آپ کسی انسان کو کہے کتا، یہ گالی ہے۔ انسان کو کہہ دے کتا، یہ گالی ہے۔ اور آپ نے انسان کو، کسی مومن کو کتا کا گالی دی۔ غریب نواز کہتے ہیں اگر توبہ نہیں کی، معافی نہیں مانگی تو مرنے سے پہلے ڈر ہے کہ کافر ہو جائے گا۔ بتاؤ، انسان کو کتا کا یعنی مرتبے سے گھٹا دیا، اتنا بڑا گناہ۔ تو اللہ نے اپنے نبی کو علم غیب دیا، تو نبی کے علم غیب کا انکار کرنا یہ نبی کو گالی دینا ہے۔ اللہ نے نبی کو حاضر و ناظر بنایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، یا نبی ہم نے تمہیں حاضر و ناظر بنایا۔ قرآن کہتا ہے حاضر و ناظر بنایا۔ ان کے حاضر و ناظر ہونے کا انکار کرنا یہ نبی کے لیے گالی ہے۔ اولیاء اللہ کو اللہ نے طاقت دی، قوت دی، وہ اللہ کے بندے ہیں، لیکن ان کے پاس اتنی طاقت ہے کہ اگر کوئی ان سے کہہ دے اے اللہ کے ولی، اللہ کی عطا سے آپ مجھے بیٹا دے دیں، تو ولی دعا کر کے تمہیں بیٹا دلا سکتا ہے۔ اب آپ یہ کہیں کہ وہ کچھ نہیں کر سکتی، وہ تو مرے پڑے ہیں، وہ تو مرے پڑے ہیں، وہ تو ناک پر سے مکھی نہیں ہٹا سکتے، وہ تو بتوں کی طرح ہے، یہ ولیوں کے لیے گالی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں آج اس امت پر عذاب کیوں آ رہا ہے؟ یہ امت تباہ کیوں ہو رہی ہے؟ کبھی بارش نہیں ہے تو سوکھا پڑ گیا، آ رہی ہے تو ڈیم ٹوٹ گئے، یہ حالات ہیں۔ گویا کہ نہیں تو سوکھا، آئے تو سیلاب، جگہ جگہ آگ لگ رہی ہے، گھر جل رہے ہیں۔ گھر جل رہے مطلب ماں باپ میں نفرتوں کی وجہ سے، بھائی بھائی میں نفرتوں کی وجہ سے، یہ نفرتوں کی آگ ہے اور اس سے گھر جل رہے ہیں۔ یعنی کہیں سکون نہیں، کہیں اطمینان نہیں، وجہ کہ تم اپنے نبیوں کو گالی دے رہے ہو۔ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ بھی ہمارے نبی ہیں، اور جن کا کلمہ نہیں پڑھتے ہیں ان نبیوں کی تعظیم بھی ہم پہ فرض ہے۔ تو میرے بھائیوں، ان گالیوں میں رکھا کیا ہے؟ ہم نبیوں کی عظمت کو مان لے، ہمارا جاتا کیا ہے؟ لیکن ہائے مسلمان، انگریزوں نے، یہود و نصارہ نے تمہارے درمیان ایسے عناصر چھوڑ دیے کہ وہ تم جیسے دکھتے ہیں، لیکن وہ تمہارے درمیان یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہے۔ کسی کے بہکاوے میں آ کر نبیوں کی توہین مت کرو، ولیوں کی توہین مت کرو۔ آپ کہیں گے نبی کو علم غیب ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ ہم ہزار مرتبہ نئی دلیل دیتے ہیں، لیکن پھر بھی لوگ کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑ کر تمہیں بہکا دیتے ہیں۔ دیکھو بھائیو، قبروں میں سوال و جواب ہوں گے، یہ غیب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ بولو غیب ہے نا، ہے نا؟ قبر میں سوال ہوں گے، یہ قرآن میں تو نہیں آیا، لیکن ہم مانتے ہیں کہ قبر میں سوال ہوں گے۔ کس نے بتایا؟ بولو، حضور نے بتایا۔ تو یہ غیب کی خبر حضور نے بتائی، تو بولو حضور کو علم غیب ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا؟ تو اب اگر کوئی کہے کہ نہیں ہے تو پھر یہ نبی کے لیے گالی ہوگی۔ جیسے کوئی عالم ہو، علامہ ہو، عالم، آپ کہے وہ عالم نہیں ہے تو یہ اس کے لیے گالی ہے۔ عالم کو عالم نہ ماننا، نہ کہنا، یہ اس کے لیے گالی ہے۔ تو اسی طرح نبی کو علم غیب ہے، ان کے علم غیب کا انکار کرنا یہ نبی کے لیے گالی ہے۔ تو امتی کو گالی دے تو مرتے وقت اس کا ایمان جا سکتا ہے، تو امتی نبی کو گالی دے تو جیسے گالی دیا ویسے اس کا ایمان فوراً چلا گیا۔ اب مرتے وقت کی بات نہیں، اس کا ایمان فوراً چلا گیا۔ اور سن لو، امتی کو گالی دے تو جب تک کہ وہ امتی جس کو گالی دیا ہے قیامت کے دن وہ معاف نہیں کرے گا، اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ نمازوں کو معاف کر سکتا ہے، روزوں کو معاف کر سکتا ہے، لیکن تم نے کسی مومن کو گالی دی تو اللہ اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک جس کو گالی دی ہے وہ معاف نہ کر دے۔